اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانام مولانا و مرتضانا ابو القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کتاب علوم علم حدیث میں یا اصول علم حدیث میں ہمارا آج درس ہے احادیث کی حجیت و سندیت کے بارے میں۔ آج ہمارا یہ درس ہے احادیث کی حجیت و سندیت۔ اس بات کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کے احکام کا تمام تر دار و مدار اخبار و احادیث پر ہے، اور اخبار و احادیث کا بیشتر حصہ یعنی زیادہ تر حصہ وہ ہے جس سے کسی یقین کے حاصل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، جس سے کسی یقین کے حاصل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ہزار شبہات و اشتباہات کے درمیان ان روایات سے ظن اور گمان ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو کیا اسلام میں اس بات کا کوئی امکان ہے کہ ایسے ظنیات پر بھروسہ کر لیا جائے جبکہ قرآن مجید کا کھلا ہوا قانون ہے ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، ظن و گمان حق کی راہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، نہ ظن نہ گمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ عن الحق شیئا ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا۔ اس سلسلے میں نفی و اثبات دونوں طرف سے دلائل کے انبار لگائے گئے ہیں۔ جو حضرات غیر یقینی روایات پر عمل کرنے کے حامی ہیں انہوں نے بھی قرآن و سنت سے متعدد دلائل پیش کیے ہیں، اور جو اس مسلک کے خلاف ہیں انہوں نے بھی دلائل کا ڈھیر لگا دیا ہے۔ کون سے مسلک کے خلاف ہیں؟ یعنی روایات اور حدیث پر عمل کرنے کے، اور جو موافق ہیں انہوں نے بھی اس پر خوب دلیلیں پیش کی۔ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں تفصیلات میں جانے سے پہلے اس نقطے کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ زیر نظر موضوع پر قرآن مجید سے استدلال تو ممکن ہے کہ اس کی سند یقینی ہے، قرآن مجید کی سند یقینی ہے، اور اس کے بارے میں طے شدہ ہے کہ وہ کلام الہی ہے۔ اس بات پر سب امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ یقین رکھتی ہے کہ پورا کا پورا کلام الہی ہے، نہ اس میں کوئی نقص ہوا ہے نہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن سنت معصوم علیہ السلام سے استدلال اسی وقت ممکن ہے جب اس کی حیثیت قطعی ہو، اور اس کا سلسلہ تواتر کے ساتھ معصومین علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہو، ورنہ غیر یقینی روایت سے غیر یقینی روایت کے اعتبار پر استدلال ایک مذاق خیز بات ہوگی۔ بات سمجھائی؟ یعنی اگر اس کا سلسلہ سند تواتر کے ساتھ معصومین تک نہیں پہنچا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا جسے غیر یقینی روایت سے غیر یقینی روایت کے استدلال پر اعتبار کیا گیا ہے۔ یہ کیسا رہے گا؟ اچھا رہے گا؟ یعنی غیر یقینی روایت کے ذریعے غیر یقینی روایت پر کیا کیا جا رہا ہے؟ اعتماد کیا جا رہا ہے، استدلال کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے۔ یہ تو مذاق خیز بات ہو جائے گی، ایک مذاق خیز بات ہوگی، اور اس کی علمی دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ روایت کے اعتبار کے بارے میں اختلاف رکھنے والے حضرات کی سب سے اہم دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے بار بار اصول علم پر زور دیا ہے اور غیر علم کے اتباع سے ممانعت کی ہے۔ کیا کہا ہے قرآن کے اندر؟ کہ جہاں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اس کو نہ مانیں، اس پر عمل نہ کریں، اس کی پیروی نہ کریں، جس بات کا آپ کو پتہ نہیں اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ کیا فرمایا؟ لا تقفوا ما ليس لك به علم، اس چیز پہ آپ بھروسہ نہ کریں، اعتماد نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ خبر واحد ایک غیر علمی غیر یقینی شے ہے۔ خبر واحد یعنی ایک آدمی کی ایک راوی کی خبر میں ہے، کیا ہے وہ؟ غیر یقینی ہے، لہذا بنیادی طور پر اس کا اتباع کرنا یعنی اس کو ماننا
اور اس کے مطابق عمل کرنا جائز نہیں ہے. لیکن استدلال کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس میں خبر واحد کو غیر علمی فرض کر دیا گیا ہے. کیا فرض کیا؟ بات کیا چل رہی تھی؟ غیر علمی کی. آپ نے مثال میں خبر واحد لائے. مثال میں کیا لائے آپ؟ خبر واحد. تو کوئی آپ نے خبر واحد کو غیر علمی مان لیا. یہ اس بات کی کمزوری ہے، آپ کی اس دلیل کی کمزوری ہے. لیکن اس استدلال کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس میں خبر واحد کو غیر علمی فرض کر دیا گیا ہے، جو اس کا ظاہری مفہوم ہے. حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے. خبر واحد غیر علمی نہیں ہوتی. کیا وہ غیر علمی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی حاکم نے علماء کے احترام کا حکم دے دیا ہے اور اس کے بعد ایک غیر عالم کے احترام کا حکم دے دیا ہے. پہلے حکم کیا کر دیا؟ علماء کے احترام کا. اس کے بعد غیر عالم کے احترام کا، یا ایسے شخص کے احترام کا حکم دے دیا جس کا عالم ہونا مشکوک ہو. تو پہلی صورت میں اس نئے حکم کا مفہوم یہ ہوگا کہ احترام کے موضوع میں وسعت دے دی گئی ہے. آپ احترام کیجیے چاہے عالم ہو یا نہ ہو. صحیح. اور غیر عالم کا احترام بھی لازم قرار پا گیا ہے. یعنی کیا کہا پہلے؟ کیا کہا اس نے؟ اکرم العلماء، علماء کا اکرام. پھر کیا کہا؟ اکرم الناس، انسانوں کا احترام. اکرم الناس میں اکرم العلماء میں کون تھے؟ فقط علماء. لیکن اکرم الناس میں سب آ گئے. اکرم الناس میں سب آ گئے. تو اس میں دائرے میں کیا ہوئی؟ وسعت بھی نہیں ہوئی. علماء بھی شامل ہیں، غیر عالم بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں. اگر اس میں علم کے علاوہ کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جو حاکم کی نظر میں موجب احترام ہے، مثلا عالم تو نہیں ہے لیکن بہت اچھا انسان ہے، سچا ہے، سچا لائق احترام ہے، نہیں ہے، نمازی ہے، لائق احترام ہے، روزہ رکھتا ہے، لائق احترام، غلط کام کے بجائے اچھے کام انجام دیتا ہے، غلط نہیں کرتا کام، اچھے کام انجام دیتا ہے، انسانوں کی خدمت کرتا ہے، تو یہ لائق احترام ہے؟ نہیں ہے. انسان عالم نہیں ہے، لائق احترام تو ہے. اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ لائق احترام ہے، اس کا احترام کیا جائے. اور دوسری صورت میں جدید حکم کا مطلب یہ ہوگا کہ جسے ہم مشکوک سمجھ رہے تھے اور اس کے عالم ہونے کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، وہ واقعاً عالم تھا اور اس قابل تھا کہ اس کا احترام کیا جائے، اور ہمارا احترام نہ کرنا ہماری جہالت کی بنیاد پر تھا، اس کی جہالت کی بنیاد پر نہیں تھا. تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انسان مشکوک ہے. حکم کیا تھا؟ اکرم العلماء، علماء کا احترام کرو. آپ نے بہت سارے علماء کا احترام کیا، ایک کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ عالم ہے، نہیں مشکوک تھا. تو یہ اس کا احترام نہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ عالم نہیں ہے، یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ عالم ہے. کس وجہ سے تھا؟ علم نہیں تھا. غیر یقینی روایات کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر قرآن مجید سے ان پر عمل کا جائز ہونا ثابت ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک کی نگاہ میں جس غیر یقین کا اتباع جائز نہیں ہے ان روایات کے علاوہ کوئی اور شے ہے. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو علمی اعتبار سے غیر یقینی تصور کیا جا رہا ہے، شرعی اعتبار سے اسے بھی یقینی تصور کرنا چاہیے کہ مالک کائنات نے اس پر عمل جائز کر کے اسے یقین کا درجہ دے دیا ہے. صحیح ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے، یوں کہا جائے کہ غیر یقینی باتوں کے اتباع سے ممانعت اپنے مقام پر ہے، لیکن اگر مولا ہی نے اس کے اتباع کا حکم دے دیا ہے تو اسے اس قانون سے مستثنا کر لیا جائے گا. اور یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے. دنیا کے ہر قانون میں استثناء ہوتا ہے، ہر قانون میں استثناء ہوتا ہے، چاہے اس کا نام استثناء ہی رکھا جائے یا علمی اصطلاحات میں الجھ کر حکومت یا ورود کا نام دے دیا جائے. آپ علم اصول میں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. ایک حکومت ہوتا ہے، ایک ورود ہوتا ہے، یہ آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، آپ آگے آئے گا. لیکن آپ اس کو استثناء تو کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ استثناء کو اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ استثناء کیا چیز ہے، اسے تو عام و خاص سبھی سمجھ جاتے ہیں. صحیح ہے. لیکن جو ورود اور حکومت ہے اس کو
آپ انشاءاللہ اصول کی بحث میں علم اصول میں پڑھیں گے. لہذا موضوع کے واقعی فیصلے کا دار و مدار ان دلائل پر ہے جن میں ایسے روایات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا انہیں جائز العمل قرار دیا گیا ہے. موضوع کے واقعی فیصلے کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ کن دلائل پر ہے؟ ان دلائل پر ہے جن میں ایسے روایات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا انہیں جائز العمل قرار دیا گیا ہے. اس سلسلے میں ان 3 عظیم دلائل ہیں جن کی روشنی میں غیر یقینی روایات پر عمل کو بھی لازم قرار دیا جا سکتا ہے. وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں آئیں گے. نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ گئے. اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یا مطالعہ اور موبائل سے بھی اس کو آپ حل کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.